بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پروجیکٹ فورس، از انڈیا اے ملٹری سپر پاور اور اے پیپر ٹائیگر؟ یہ آرٹیکل گزشتہ ہفتے 11 فروری کو عرب دنیا کے ایک معروف میڈیا آؤٹلیٹ الجزیرہ انگلش میں شائع ہوتا ہے، اور یہ آرٹیکل بنیادی طور پر 4 چیزوں پر ڈسکشن کرتا ہے۔ نمبر 1، انڈین آرمی کی اسٹرینتھ کیا ہے، انڈین آرمی کے فلاز کیا ہیں، چین کے ساتھ تناؤ کی کیفیت میں انڈیا کو کس قسم کی سچویشن کا سامنا تھا، اور 2 فرنٹ وار یعنی ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اور چین کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے انڈیا ذہنی طور پر کتنا تیار تھا۔ اور اسی آرٹیکل کے کچھ سلیکٹڈ پارٹس پاکستانی میڈیا میں کافی زیادہ ہائی لائٹ کیے گئے کیونکہ اس کا تعلق انڈین آرمی کی کمزوری سے تھا۔ تو آئیے ایلیکس گیٹاپولس کے لکھے گئے اسی آرٹیکل کا ریویو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں انڈین آرمی کی کن خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کا آغاز انڈیا کی جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک پوزیشن میں تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گزرے 10 سالوں میں انڈیا کی اسٹریٹجک پوزیشن میں بہت بڑی اور ڈرامیٹک تبدیلی کو نوٹ کیا گیا ہے۔ روایتی طور پر انڈیا پاکستان کو اپنا دشمن اور سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے، لیکن آج کا چین جدید اور ترقی یافتہ اور ملٹری کے لحاظ سے ایک مضبوط اور پاورفل ملک ہونے کے بعد انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اسی لیے انڈیا کو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے، لیکن کمزور ایئر فورس اور ایک ایسی آرمی جو شاید گزشتہ صدی میں رہتی ہے، یعنی اس کے آئیڈیاز، اس کے خیالات اور اس کے ملٹری پلانز گزشتہ صدی جیسے ہیں، آج کی 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے میچ اپ نہیں ہوتے۔ اور ایک ایسی نیوی انڈیا کے پاس ہے جو شاید آن پیپر تو بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن چین کے ہاتھوں اسے لداخ کے مقام پر عبرتناک شکست ہوتی ہے اور اسے واپس ہٹنا پڑتا ہے۔ اور شاید چین کے ساتھ اسی تناؤ کی کیفیت کے بعد اور اپنی بہت بڑی جنگی ناکامی کے بعد بھارت کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس کی ملٹری وقت کے تقاضوں کے ساتھ ایڈجسٹیبل نہیں ہے، اسی لیے اسے اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسٹریٹجک پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بڑی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آرٹیکل کے انٹروڈکشن کے بعد انڈین ایئر فورس کی کمزوریوں کو واضح کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت موجودہ سچویشن میں انڈین ایئر فورس انڈر اسٹرینتھ ہے اور اسے بہت بڑا سیٹ بیک چین کے ہاتھوں لگ چکا ہے، اور اپنی فل اسٹرینتھ میں ہوتے ہوئے بھی انڈین ایئر فورس کے پاس آج محض 42 سکواڈرن طیارے ہیں، جن میں صرف 31 آن فیلڈ ہیں، یعنی 31 اڑان کے قابل ہیں جو انڈین ایئر فورس میں باقاعدہ کام کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر ایک قسم کا موکنگ کا ایلیمنٹ بھی یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ انڈین ایئر فورس کے MiG 21 طیارے جنہیں 1964 میں انڈین ایئر فورس میں شامل کیا گیا تھا، انہیں آج سے بہت عرصہ پہلے ریٹائر کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن آج بھی وہ انڈین ایئر فورس میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دشمنوں کے لیے اور خاص طور پر روایتی حریفوں کے لیے ایک آسان ٹارگٹ ہیں۔ اور اس بات کا احساس انڈیا کو اس وقت ہوا جب آزاد کشمیر کے مقام پر پاکستان کے ساتھ 2 دنوں کی جھڑپوں میں انڈین MiG 21 طیارہ پاکستانی ایئر فورس نے مار گرایا تھا اور انڈین پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اور اسی کے بعد انڈیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے MiG 21 طیارے وقت کی ضرورتوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے ایئر فورس کو ایڈوانس کرنے کے لیے کام شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ فرانس کے ساتھ 36 رافیل طیاروں کی ڈیل جو کہ پہلے ہی انڈر ڈسکشن تھی، اس کو مزید تیز کیا گیا، اور فرانس سے یہ کہا گیا کہ وہ جلد از جلد بھارت کو رافیل طیارے فراہم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال جولائی میں ہی بھارت کو 5 رافیل طیارے فراہم کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی بھارت نے کچھ ایسے معاہدے کیے جس کے مطابق بھارت کو 12 سکوئی MKI-30 طیارے
طیارے, اس کے علاوہ 21 MiG-29 فائٹر جیٹس وہ بھی حاصل ہونے ہیں. اور ان تمام طیاروں میں جو ہائیلی کیپیبل ہیں وہ محض فرانس کے رافیل طیارے ہی ہیں, جن میں کولڈ سٹارٹ انجن فٹ ہے, اور وہ شاید وقت کی ضرورتوں سے بھی ہم آہنگ ہیں اور دشمن سے نمٹنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آن فیلڈ انڈین آرمی کی بات کریں تو اس وقت اس کے پاس 3500 ٹینکس ہیں, جو کہ پاکستان کے مقابلے میں 1100 زیادہ ہیں. یعنی پاکستان کے پاس صرف 2400 ٹینکس ہیں, اور انڈیا کے ان 3500 ٹینکس میں سے زیادہ تر رشین بلڈ ہیں جو تقریباً 1000 ہیں, اور T-90s ان کا ماڈل ہے جو کہ ابھی انڈین آرمی استعمال کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگین اس آرٹیکل کے رائٹر ایلیکس گیٹاپولس نے انڈین آرمی کو موق کرتے ہوئے لکھا کہ جب انڈین آرمی نے خود سے ایک اپنا ٹینک تیار کرنے کی کوشش کی جس کا نام ارجن رکھا گیا تھا, تو وہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا, جس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس میں تقریباً 30 سال لگ گئے. یعنی بھارت نے اس ٹینک کو ڈیولپ کرنے میں 3 دہائیاں لگا دیں. اس کے علاوہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی, اور جب وہ ٹینک تیار ہو گیا تو وہ کیپیبل ہی نہیں تھا. یعنی جس ایکسپیکٹیشن سے بھارت نے وہ ٹینک تیار کیا تھا وہ کبھی پوری ہی نہ ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ اس پروگرام کو, اس پروجیکٹ کو ایک ہیوی پرائس ادا کرنے کے بعد بند کر دیا گیا. آرٹیکل کے مڈل میں انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا ذکر کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی چین کے چیلنج کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. واضح رہے کہ انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے مطابق اس کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے, اور پاکستان کو سینٹر میں حملہ کر کے رات کے وقت 2 حصوں میں تقسیم کر دینا بھارت کی لانگ ٹائم اسٹریٹجی کا حصہ تھا, جس کے مطابق حملہ ایک ایسے وقت میں ہوتا جب ہمسائے اور عالمی دنیا ریئیکشن کہ آتے آتے بھارت اپنا تمام کام مکمل کر چکا ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی تمام ملٹری اسٹریٹجی, اس کے تمام ہتھیار اور تمام معاہدے فقط پاکستان کے چیلنج کو سامنے رکھ کر ہی بنائے گئے تھے. لیکن پھر ہوا کیا, جب چین بھارت کے سامنے ایک بہت بڑا سوال نشان بن کر سامنے آیا, اور لداخ کے مقام پر دونوں ممالک کے درمیان تقریباً گزشتہ 1 سال سے سٹینڈ آف جاری ہے, اور بعض ماہرین کے مطابق چین بھارتی علاقے پر قبضہ بھی کر چکا ہے, تو تب بھارت کو احساس ہوا کہ ایٹ دا سیم ٹائم اسے 2 جگہوں سے یعنی 2 فرنٹ وار کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان سے زیادہ چین انڈیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے, اور چین کا جغرافیہ, اس کی طاقت اور اس کی عالمی سطح پر اہمیت پاکستان سے کہیں زیادہ مختلف اور کہیں زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چین کے ساتھ جاری سٹینڈ آف کے بعد بھارت کو اس بات کا احساس ہوا کہ اسے اپنی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو تبدیل کرنا ہوگا, اور بھارت اس وقت سے لے کر آج تک اس پر کام کرنے کا آغاز بھی کر چکا ہے. اس آرٹیکل کے اختتام پر چین، بھارت اور پاکستان کا ایک کمپیریزن پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح چین اور بھارت خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ کتنا ہے، چین کا کتنا ہے، دونوں ممالک کو کن کن ہمسایوں کی اور عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے. اگر چین کی بات کریں تو تقریباً تمام جنوبی ایشیا میں چین کا تسلط قائم ہوتا جا رہا ہے، اور اس آرٹیکل کے مطابق چین نے بہت سارے ایسے پورٹ پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر کے منصوبے شروع کیے ہیں جس سے اس کا اثر و رسوخ خطے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، سری لنکا ہو یا بنگلہ دیش ہو. لیکن اگر مالدیپ کی بات کریں تو وہاں پہ چین کو ایک سیاسی شکست ضرور ہوئی ہے، کیونکہ حالیہ انتخابات میں وہاں پہ ایک بھارت نواز رہنما مالدیپ کا نیا صدر بن چکا ہے. لیکن اس کے باوجود اوور آل چین کا خطے میں اثر و رسوخ بھارت سے کہیں زیادہ ہے. اور بھارت کی بات کریں تو بھارت نے ملاکا اسٹریٹ، جو کہ چین کے لیے ایک بہت بڑا تجارتی راستہ ہے، وہاں پہ کوارڈ جو کہ 4
ممالک کا ایک اتحاد ہے جس میں امریکہ ہے، بھارت ہے، جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے۔ تو ان چاروں ممالک نے انڈین اوشن میں یعنی ملاکا اسٹریٹ میں ہی ایسی مشقیں کیں، فوجی مشقیں کیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ چین کو واضح پیغام دیا جائے اور انڈیا کو اسٹرینتھ دی جائے تاکہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جہاں پہ ایک طرف انڈیا کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے تو دوسری طرف چین بھی اکیلا نہیں ہے، اس کو پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہے، نہ صرف اکنامیکلی بلکہ ملٹری کے لحاظ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان بہت ساری پارٹنرشپس موجود ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال JF-17 طیارے کی تیاری ہے۔ یہ طیارہ دونوں ممالک نے یعنی چین اور پاکستان نے مل کر تیار کیا تھا اور اس وقت تقریباً 111 کے قریب طیارے پاکستان ایئر فورس میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان یہ طیارے باہر کے ممالک کو بیچ کر زر مبادلہ بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی چین اور پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں، اور ایک جدید ڈرون جس کا نام ونگ لانگ 2 رکھا گیا ہے، اس پر دونوں ممالک کام کر رہے ہیں، اور پاکستان نے ایسے 48 ڈرون تیار کرنے کے لیے چین سے مدد مانگی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین کے ساتھ کلیش کی صورت میں اور پاکستان کی ممکنہ انوالومنٹ نے بھارت کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو تبدیل کرے اور 2 فرنٹ وار کے لیے اپنی ملٹری اسٹریٹجی بنائے۔ اس آرٹیکل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ البتہ حالیہ سالوں میں انڈیا کو کافی زیادہ ملٹری کے لحاظ سے شکستیں ہوئیں اور انڈیا کی آرمی بہت زیادہ محاذوں پر ناکام بھی رہی، لیکن اس کے باوجود انڈین آرمی کو اگنور کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے پاس کچھ ایسے اسٹرینتھس ہیں جو کہ دیگر آرمیز یعنی کہ پاکستان اور چائنا کے پاس نہیں ہیں، اور خاص طور پر امریکہ جو کہ ایک عالمی طاقت ہے، اس کی بھارت کو حمایت بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ایج ہے جو اسے کسی بھی مشکل سچویشن میں کام آ سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔